پوچھا گیا ہے کہ دوستی اللہ کی نعمت ہے، کیا لڑکی اور لڑکے میں دوستی کرنا درست نہیں جبکہ وہ فیملی ممبر بھی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کو بھی روکا ہے کہ وہ چھپی دوستی رکھنے والے نہ ہوں، اور جب خواتین کی پاک باز خواتین کی بات آئی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولا متخذات اخدان، کہ وہ چھپے دوست بنانے والی نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ چھپی دوستی کا تصور جو ہے نا، یہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ کوئی تعلق بن سکتا ہے تو وہ ارینج میرج کرے، یعنی اپنے بڑوں سے کہے، سیدھی بات ہے۔ اور بڑوں کو کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک کال آئی اور وہ یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ جی ایک لڑکی ہے بڑی، یعنی وہ نیک ہے، باپردہ ہے، اس کو ایک لڑکا بھی پسند ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر یہ گھر بات کر دے ایسے تو گھر والے تو ان کو شاید زندہ بھی نہ چھوڑیں۔ یہ بہت عام ہے یہ چیز۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، اظہار وہ کن کے سامنے کریں؟ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ یہ اس کے ذہن میں آیا کیسے تصور۔ مفتی صاحب ٹیگ بھی لگ جاتے ہیں نا کہ اس کو شاید غیرت نہیں ہے، یہ بھی ہاں غیر وہی نا، غیرت، اور اس نام پہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اب فیس بک ہے اور دیگر سوشل میڈیا، ہر ایک کو تقریباً ہر ایک کے وہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے، اور تعلقات کی بنیاد پہ وہ آپس میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے، یا کم از کم واقفیت ہو جاتی ہے، یا دیکھا جاتا ہے۔ جی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ نے ظاہر ہے دیکھنا، آنا جانا ہے، آپ کو اداؤں کا پتہ چلنا ہے، آپ کو علم، صلاحیت اور لیاقت سب کا پتہ چلنا ہے، تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے انہی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نکاح ہوتا ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ دوستی رکھنا یہ ایک نعمت ہے، تو دوستی نعمت ہے لڑکے لڑکے کی، لڑکی لڑکی کی، تو یہ نعمت ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی غیر محرم کے ساتھ دوستی رکھیں اور یہ کہیں کہ دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ اور دوستی کی بنیاد جو ہے وہی اچھی ہے جو تقوی کی بنیاد پہ ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ سب ایک دوسرے کے روز قیامت دشمن ہوں گے متقین کے سوا، جن کی بنیاد ہی تقوی پہ ہوگی۔ آپ بتائیں کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پہ ہو وہ کیسے غلط دوستیاں رکھ سکتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے میں یہ جو رجحان ہے دوستی کا، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں دیکھے گئے اور نہ دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ دوستی تنہائی کی وہ کرتی ہے، اور جب مخالف جنس ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو وہ پھر ہو نہیں سکتا کہ گھی آگ کے پاس پڑا اور پگھلے بھی نہ، اس سے پھر یہ ایک فطرتی تقاضے ہیں۔ تو اس سے پھر ظاہر ہے غلطیاں اور ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوستی کے نام پہ ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے اپنی زندگی، اپنی عزت وہ گنوا بیٹھے اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں دوستی کا وہی پیرامیٹر، وہی جو اصول قواعد ہیں جو شریعت نے دیے، وہ ہمیں مد نظر رکھنے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلو، ہمارے معاشرے میں چلن ہے کہ اگر کوئی نیک لڑکی ہے، اس کو وہ جو ایک دوست بننے والا ہے نا، وہ اس کے ساتھ اسی روپ میں آئے گا، اسی روپ میں اسے باتیں کرے گا کہ یہ نیک ہے، تو میں اسے اسی قسم کی باتیں کروں تاکہ یہ میلان میری طرف ہو کہ بڑا اچھا لڑکا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ لڑکا نیک ہے تو لڑکی اس کو ایسا بن کے دکھاتی ہے کہ میں بھی بڑی نیک ہوں اور اچھی ہوں اور ایسے، تو یہ دونوں طرف سے ایسا جو ہو رہا ہے نا، تو اس دوستی اور اس غلط جو ایک روش ہے، اس سے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا۔ جی مفتی عبدالعلی خان سے جی بجا فرمایا مفتی صاحب نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے لیے اور اسی طرح عورتوں کے لیے ضابطہ بنا دیا ہے، بتا دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اسی طرح مؤمنات کو بھی یہی حکم ہے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ جو مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اب جب دوستی ہے، آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، کزن ہے، خالہ کا بیٹا ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھو وغیرہ، یہ سلسلے، اب جب یہ قانون جو ہے یہ پھر کہاں رہ جائے گا؟ قانون تو یہ ہے کہ غیر محرم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
इल्ला लिबउलतिहिन। अल्लाह ताला ने ये सारा ज़ाबिता बयान कर दिया है कि जो गैर महरम है उसके साथ तो आपने यानी कि ऐसी बात नहीं करनी, निगाह उसकी तरफ ऊंची नहीं करनी, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। हाँ, ज़रूरत के तहत आप देखें, निगाहें आपकी नीचे हो। तो जब ये सूरत दोस्ती की शुरू हो जाएगी फिर तो ये देखते रहेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल तो ऐसी दोस्तियाँ कुरान के ख़िलाफ़ है। हाँ, महल्ले में जैसे कि शेख साहब ने फरमाया, महल्ले में ऐसा ही होता है कि एक लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है उसके अखलाक की वजह से, उसके चलन की वजह से, तो ये इसका ये मतलब नहीं होता कि ये आपस में सेट है। वो अगर अपने बाप को, माँ को, बड़ी बहन को बताए कि मेरा रिश्ता इधर कर दो, तो इसमें यानी हरज नहीं है और ये करना चाहिए रिश्ता।